بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑوسیوں کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الجیران ثلاثۃ، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فجار لہ حق واحد، ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک حق ہوتا ہے، وَهُوَ أَدْنَى الْجِيرَانِ حَقًّا، اور وہ حق کے لحاظ سے کمتر والا پڑوسی ہے کہ اس کا حق سب سے کمتر ہے۔ وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دو حق ہوتے ہیں۔ وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تین حق ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، وہ پڑوسی جس کا ایک حق ادا کرنا ہے، فرمایا فجار مشرک لا رحم لہ، وہ ایسا پڑوسی ہے جو کافر ہو، اس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، ہمارا رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن پڑوس میں رہتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اسلام نے فرمایا اس کے بھی پڑوس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ، اس کا بھی آپ پر حق ہے پڑوسی ہونے کے لحاظ سے، تو اس کے پڑوس کا حق ادا کرنا ہے۔ لہو حق الجوار، اس کا پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ایک حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، اور وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، فرمایا فجار مسلم، وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ لہو حق الاسلام و حق الجوار، مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس کا ایک حق ہے اور پڑوسی ہونے کے لحاظ سے اس کا دوسرا حق ہے۔ سبحان اللہ، اس کے مسلمان ہونے کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور پڑوسی ہونے کے بھی حقوق ادا کرنے، اس کے دو حق ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، اور وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں، فجار مسلم، تو وہ ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان ہو، ذو رحم، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے تین حق ہیں۔ حق الاسلام، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک حق، وحق الجوار، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے دوسرا حق، وحق الرحم، رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے تیسرا حق۔ سبحان اللہ، اس کے پھر تین حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون سا دین ہے جی جو یہ بتاتا ہو کہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا حق ادا کریں اپنے پڑوسی کا، ہے جی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائن الی جنبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ اللہ اکبر۔ بتائیں جی، لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، برا بھلا اس وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ جو اسلام، جو دین ہے، جو ہمیں اصول معاشرتی سکھاتا ہے، اس سے اچھے اصول کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ یہاں تک کہہ دیا اگر خود پیٹ بھر کے کھایا ہے، پڑوسی بھوکا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی کامل ایمان والا مومن نہیں ہے۔ کیسا مومن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا؟ بھائی خود کھایا ہے تو دو روٹیاں ہیں، ایک روٹی پڑوسی کو دے دے، ایک خود کھا لے، ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں نا جن کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، ایمان کا مطلب اللہ پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے گھر میں 3 مہمان آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تھی، 3 مہمان بھی تھے، روٹیاں آپ کے پاس صرف 2 تھی، تو آپ نے فرمایا 3 مہمان ہیں، میں بھی ہوں، تو یہ 4 افراد کو تو کھانا پورا نہیں ہے، 2 روٹیاں ہیں، تو کیا کیا جائے؟ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ 2 روٹیاں اٹھائی ساحل کو دے دی۔ اب گھر میں پہلے 2 روٹیاں تھیں، اب وہ بھی نہیں بچی، کچھ بھی نہیں بچا، وہ اٹھائی اس کو دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، دروازہ بجا، آپ نے کھولا، پوچھا کون؟ کہ جی روٹیاں ہیں آپ کی۔ پوچھا کتنی ہیں؟ کہنے لگی 18۔ فرمایا میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہوں گی۔ وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جی آپ کی روٹیاں ہیں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ 20 روٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ میری ہیں، مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر میں جو مہمان آئے تھے تو انہوں نے پوچھا، بی بی جی پہلے تو گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں،
اور ہم 4 افراد تھے کھانے والے، آپ نے وہ بھی اٹھا کے دے دی، اور پھر 18 روٹیاں لے کر کوئی آیا، آپ نے وہ نہیں لی، پھر 20 والا آیا تب آپ نے لی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم 4 افراد تھے، کھانے کے لیے 2 روٹیاں تھیں تو کم تھی، تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی جائے، تو اللہ 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے تو 2 کے بدلے میں 20 دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلے 18 دے کر گیا میں نے واپس کر دی، وہ میری نہیں تھی، چونکہ اللہ کم نہیں دیتا، اس کا تو وعدہ 1 کے بدلے میں 10، تو اس لیے جب 20 والا آیا تو وہ میری تھی، میں نے لے لی۔ اللہ پر یقین کی بات ہے جی، گھر میں جو نہیں ہے وہ بھی اٹھا کے دے دیا، ہم تو اور کی تلاش کریں گے نا کہ 2 ہیں، 2 کہیں پڑوسی سے پکڑ لوں گی ادھر ادھر سے، انہوں نے کہا اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اچھا منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک غریب پڑوسی اپنے امیر پڑوسی کو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے گا کہ یا اللہ یہ شخص امیر تھا، اس نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اس نے میرے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا، یعنی میری مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا طبخ احدکم قدرا فلیکثر مرقہا، تم میں سے جب بھی کوئی سالن وغیرہ گھر میں پکائے، کوئی ہانڈی پکائے تو اس میں پانی تھوڑا، اس پر شوربہ زیادہ بنا دے، پانی تھوڑا زیادہ ڈال دے، ثم لا یناول جارہ منہا، پھر اس شوربے میں سے اپنے پڑوسی کو بھی کچھ دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے جی، اللہ اکبر، فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ جو پڑوسی کو ستاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، ورنہ جو آج کل جو صورت حال ہے ہماری، نہ مسلمان کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ پڑوسیوں کے، پڑوسی مسلمان تو رہے دوسری جگہ، ہم تو گھر والوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے، ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتے تکلیف دیے بغیر، ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑتے، چاہے جائے کہ کسی پڑوسی کا یا مسلمان کا ہم حق ادا کریں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ اس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لایا۔ کیسا ایمان ہے؟ خود کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیسا مسلمان ہے؟ اسلام کے اصولوں پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ کیسا ایمان لایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، کیسا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں مانتا۔ اللہ اور اس کا رسول فرماتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، یہ دیے جا رہے، کیسا مسلمان ہے یہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو ایمان کی بنیاد کیا رکھ دی؟ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو، تب ایمان ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے دوست احباب میں اپنے گھر میں چوہوں کی شکایت کی کہ میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو دوستوں نے کہا حضرت گھر میں ایک بلی رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں، میں بلی رکھ لوں تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ کے میرے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں، تو میں یہ کیسے پسند کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان تو وہ تھے نا جی، مسلمان کہلانے کے حقدار یہ لوگ تھے جو دین کے تمام اصولوں پر پورا چلتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی روزانہ گھر کی گندگی، بچوں کی گندگی وغیرہ اٹھاتا ہے، آپ کے سین میں پھینکتا ہے، روزانہ کی عادت ہے، معمول ہے، پرنالہ حضرت مالک بن دینار کے گھر میں گرایا ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روز اس کی صفائی کر کے
پھینک دیتے ہیں. غالباً مالک بن دینار تھے یا کوئی اور بزرگ تھے, میرا غالب گمان یہی ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ روزانہ کچرا گندگی وغیرہ جھاڑو لگا کے صاف کر دیتے. تو یہودی کا مقصد صرف یہ تھا, وہ ستانا چاہتا تھا. تو ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میں روز آپ کی گھر میں گندگی پھینکتا ہوں حسین میں, تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے تم گندگی پھینکو گے تکلیف تو ہوگی. تو اس نے کہا پھر آپ مجھے کچھ کہتے نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہتا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے, اسے تکلیف نہیں دینی, اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا درس ہے. اس نے کہا سبحان اللہ, اتنا اچھا دین ہے بھائی, مجھے بھی مسلمان کر دو. سبحان اللہ, وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے, جو شخص اپنے پڑوسی کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب شخص ہے. سبحان اللہ, تکلیف دینی بھی نہیں, اور اگر پڑوسی سے تکلیف ملے اسے برداشت بھی کرنا ہے, یہ بھی حکم. خود تکلیف دینی نہیں, پڑوسی اگر دے دیں, ظاہر ہے انسان ہے جی, بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, تو درگزر سے کام لینا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ اپنے دادا سے, وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتدرون ما حق الجار, تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان استعان بک اعنتہ, اس کا ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو, وہ کسی بھی لحاظ سے, مالی مدد ہو یا جانی مدد ہو, جو بھی مدد ہو, فرمایا تم اس کی مدد کرو. وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ, اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرض دو. وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ, اور اگر وہ غریب ہو جائے, محتاج ہو جائے, تو اس کا خیال رکھو, اس کا حال احوال پوچھو. سبحان اللہ. حضرت ابن مقفع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پڑوسی تھا, بیچارہ پریشان ہو گیا, مصائب میں گر گیا, تو گھر بیچنے لگا, اپنا گھر بیچنے لگا. ابن مقفع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے گھر کے سائے میں کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی غربت کی وجہ سے, محتاجی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے, تو بڑے پریشان ہوئے, خود سے فرمانے لگے, ابن مقفع اگر تم نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو تم نے تو پھر اس کے گھر کے سائے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہیں کیا. فوراً اٹھے, گئے اور اس سے جا کر مکان کی قیمت پوچھی. اس نے بتائی کہ اتنی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری قیمت اس کو ادا کی اور اس کا گھر بھی اس کو دے دیا. فرمایا تم گھر نہیں بیچو, گھر بھی رکھو, قیمت بھی رکھو. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے بزرگان دین, یہ تھے ہمارے مسلمان ہیرو. اللہ اکبر. فرمایا گھر نہیں بیچو, یہ گھر بھی تمہارا, قیمت بھی تمہاری. سبحان اللہ. فرمایا اگر محتاج ہو جائے تو اس کا حال احوال پوچھے, اس کی مدد کرے. وَإِن مَرِضَ عُدْتَهُ, اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. وَإِن مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ, اور وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں اس کے ساتھ جائے. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَأْتَهُ, اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے, کوئی اچھی بات اس کو, کوئی نعمت ملے, کوئی اچھی بات اس کو پہنچے, کوئی خوشی ملے, فرمایا جا کے اس کو مبارکباد دے. سبحان اللہ. اس کی خوشیوں میں بھی شریک ہو, اس کے غم میں بھی شریک ہو. اللہ. ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے سو دے دے, ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہم سے تھوڑا سا آگے نکل گیا تو ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ آگے نکلا کہ اونچے جائے کہ جا کے مبارک دیں کہ بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا, آپ کو یہ خوشی نصیب ہوئی, ماشاء اللہ مبارک ہو, مبارک ہو. خوشیاں تو ہمارے چہروں سے اڑ جاتی ہیں دوسرے کی خوشیاں دیکھ کے. اللہ نصیب فرمائے. وَلَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبَنَائِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور اپنا گھر, اپنی عمارت اپنے پڑوسی کے گھر سے اونچی نہ کرو کہ اس سے اس پڑوسی کی ہوا رک جائے. ہاں پڑوسی سے اجازت لے لو, پڑوسی سے اجازت لے لو. کوئی لیتا ہے آج کل اجازت؟ ہی پڑوسی بیچارے کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے, چھت بھی پوری نہیں ہے. عموماً میں نے ایسے بھی گھر دیکھے, یہ پڑوس میں ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں, یہاں چاروں طرف بلڈنگیں بن گئی ہیں, وہ بیچارہ غریب بیچ میں ایک ہی. ایسے کئی ہیں جی.
2 نمبر مارکیٹ کی طرف اندر چلے جائیں، ایسے کئی گھر آپ کو مل جائیں گے، آس پاس بلڈنگیں بن گئی ہیں، بیچ میں وہ چھوٹا سا گھر جوں کا تو کھڑا ہے۔ فرمایا اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کو اونچا نہ کرو، یہ اس کا حق ہے۔ ظاہر ہے آپ کا گھر اونچا ہو گیا، وہ غریب پڑوسی کا جہاں ہے وہیں ہے، اس طرف والے نے بھی 3 منزلہ بنا لیا، اس طرف والے نے بھی، پیچھے والے نے بھی، اس کے پاس بچہ کیا ہوا کہاں سے آئے گی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے کیا ہوا کی۔ وَإِذِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، اور جب تم پھل خرید کے لاؤ تو اس کو بھی کچھ تحفے میں دے دیا کرو۔ سبحان اللہ، پھل خرید کے لاؤ تو تحفے میں اپنے پڑوسی کو بھی دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کر سکو، خود بندہ غریب ہے، بڑی مشکل سے گھر میں تھوڑے بہت کچھ بچوں کے لیے لے آیا ہیں جی، اب وہ پڑوسی کو دے نہیں سکتا، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو گھر میں چھپا کے لائے، گھر میں چھپا کے لائے۔ پڑوسی دیکھے گا، اس کے بچے دیکھیں گے، انہیں تکلیف ہوگی ہیں، اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، وہ بھی غریب ہیں، تو بیچارے للچائیں گے بچے دیکھ کے کہ ان کو تو مل گیا ہمیں نہیں ملا۔ وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدَكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهَا، اور وہ پھل بچے لے کر گھر سے باہر نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کے ہی کھائیں، باہر جا کے نہ کھائیں کہ پڑوسی کے بچے کو اس سے تکلیف ہوگی، وہ للچائیں گے، پریشان ہوں گے۔ سبحان۔ وَلَا تُؤْذِهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ، اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ گوشت پکا لیا ہے، خوشبو جاتی ہے اڑوس پڑوس میں، تکے بوٹیاں پک رہی ہیں، بھنے جا رہے ہیں، تو خوشبو تو جاتی ہے اڑوس پڑوس میں۔ فرمایا اس خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، مگر یہ کہ اس میں سے کوئی پانی تھوڑا زیادہ ڈال دے، اس کو شوربہ پہنچا دیں، تکا بوٹی بنا رہے ہیں تو کچھ 2-4 بوٹیاں پڑوس میں بھی بھیج دیں ہیں جی۔ جو اپنے لیے کر رہا ہے کوشش کرے کہ اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ عطا کر دے، دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث کے آخر میں، اتدرون ما حق الجار، جب حدیث شروع ہوئی تھی تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پوچھا تھا، اب حدیث کا اختتام ہے تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں، اتدرون ما حق الجار، تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ لا یبلغ حق الجار الا من رحمہ اللہ، اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کے حقوق کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، ادا کرے گا تو وہی کرے گا جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ سبحان اللہ، یعنی پڑوسیوں کے حقوق اتنے سخت ہیں، اللہ توفیق نہ دے تو بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔